بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ ونحن اول من يدخل الجنہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تھوڑی دیر آپ ساتھیوں کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ بات چیت کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے، محنت کے لیے خوب استعمال فرمائے اور دنیا آخرت کی خوشیاں اور سعادتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ علم نافع کی دولت سے اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ کسی بھی ملک کی حفاظت کے لیے دو طریقے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ایک اس کی زمینی سرحد ہوتی ہے اور ایک اس کی نظریاتی سرحد ہوتی ہے۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں نا، گھر میں کوئی ایسا ساتھی نہیں ہوگا جو مجھے یہ بتائے کہ اس کے گھر کا دروازہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے؟ آپ جب ابھی گھر جائیں گے تو دیوار پلانگ کے جائیں گے نا، یا دروازے سے جائیں گے؟ جی، بعض سوچ بھی رہے ہیں ویسے بھائی گھر داخل ہوں گے تو دیوار سے داخل ہوں گے یا دروازے سے داخل ہوں گے؟ وہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں۔ وہ عبد الباسط نام ہے نا، دروازے سے یا دیوار سے؟ دروازے سے۔ اب سیٹ ہو گیا۔ تو دروازے سے جائیں گے اور دروازے میں کنڈی لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، لاک لگا ہوا ہے، وہ رات کو ضرور بند ہوگا۔ یہ بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں اسباب تک مکلف ہے، کوشش کرنے کا۔ یہ اپنے آپ کی، بال بچوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، گھر کے اسباب کی، وسائل کی، قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے جو کر سکتا ہے وہ آخری حد تک کر لیتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ مضبوط دروازہ بنایا، اچھا لاک لگایا، اچھی کنڈی لگائی، آخری پہر تک اس کو چیک کیا، سب کو بند کیا، سب چیزیں اس نے کر لی۔ کیوں کی؟ کہتے ہیں بھائی تاکہ حفاظت ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ یہ آپ نے اپنے گھر کے نقشے کی حفاظت کی، جس کو علم کی اصطلاح میں کہتے ہیں جغرافیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جغرافیہ کہتے ہیں۔ ہر گھر کا بھی ایک جغرافیہ ہے، مسجد کا بھی ہے، شہر کا بھی ہے، ملک کا بھی ہے۔ ہر چیز کا اللہ پاک نے ایک جغرافیہ رکھا ہے۔ اس لیے آپ جب کراچی سے باہر نکلتے ہیں تو راستے میں ٹول پلازا آتا ہے نا، گاڑی رکتی ہے، ٹول ٹیکس بھریں گے۔ اگر ان کو کوئی خدشہ ہوا گاڑی کی چیکنگ، آپ کی چیکنگ بھی کریں گے، نہیں ہو تو آپ ٹول ٹیکس بھریں اور چلے جائیں۔ یہ اس شہر کراچی کی جغرافیائی حد ہے، اور اس شہر کی حفاظت کا ایک ذریعہ اور کوشش ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے نظریاتی حفاظت۔ کیا مطلب؟ آپ جس گھر میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بھائی آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ مہمانوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے تو مہمان کو سلام کرنا چاہیے یا گالی دینی چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے نا، ہے نا؟ گالی تو نہیں دینی اس کو۔ لیکن گھر کا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی مہمان کو دیکھتا ہے تو ایک موٹی سی گالی دے دیتا ہے اس کو۔
تو ماں باپ کو ہنسنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے نا، دیکھو کتنا سمجھدار ہو گیا، کتنی پیاری گالی دی اس نے. یہ کہیں گے یا اس کو دو رسید کریں گے؟ دو رسید کریں گے. کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس گھر میں بچوں کی تربیت نہیں ہے. میری بات غور سے سنیں، کوئی سر نہیں جھکائے گا، مراقبہ بھی بعد میں. ادھر میری طرف دیکھیں. گھر میں چھوٹا ہے، بڑا ہے، مستورات ہے، مرد ہے، جو بھی ہیں، ان کی اخلاقی کیفیت اور تربیت کرنا یہ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری. اگر آپ کے گھر میں تربیت کا ماحول نہیں ہے نا دوستو، آپ چاہے گھر کے بڑے دروازے بنائیں، بڑے تالے لگائیں، اس پہ ھذا من فضل ربی لکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن گھر سے لڑائی جھگڑے کی اور گالم گلوچ کی اور لڑائیوں کی آواز اگر محلے اور گلی میں جاتی ہو تو آپ بتائیں کہ اس کا اچھا تاثر جائے گا یا برا تاثر جائے گا؟ برا تاثر جائے گا. اس بات کے عرض کرنے کا مقصد آپ کو اور اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے دوستو دنیا میں. ہر چیز کی ایک حفاظتی سرحد ہوتی ہے جغرافیائی، ایک حفاظتی سرحد ہوتی ہے کون سی؟ نظریاتی، تربیتی. ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی 4 سرحدیں لگتی ہیں 4 ممالک سے. ایک طرف انڈیا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہمارا پڑوسی، ہندوستان جس سے ہم ہجرت کر کے آئے. ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف چائنا ہے. یہ کتنے ممالک ہو گئے؟ 4. سب سے قریب انڈیا ہے، پھر افغانستان، پھر ایران، پھر ان 4 جغرافیائی سرحدوں پر آپ کے ملک کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، 4 پہ. اور وہ اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی بغیر ویزے کے اور ترتیب کے وہاں نہ چلا جائے، وہاں سے کوئی آدمی بغیر ویزے اور ترتیب کے یہاں نہ آ جائے. بات سمجھ گئے دوستو؟ اس کے لیے لوگ اور ادارے مقرر ہے دوستو. اگر جغرافیائی سرحد کی حفاظت میں کمی کمزوری ہو تو اس ملک کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے. اس ملک میں سب کچھ ہوگا، لوٹ مار ہوگی، قتل عام ہوگا، دہشت گردی ہوگی، غلط لوگ آئیں گے، غلط چیزیں آئیں گی، غلط چیزوں کی اسمگلنگ ہوگی، نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے. سمجھ گئے؟ ایک اس ملک کی نظریاتی سرحد ہے دوست، تربیت، اخلاقیات. ہم انڈیا سے صرف اس لیے الگ نہیں ہوئے کہ ہمیں اپنی 4 دیواری الگ کرنی تھی، بلکہ آپ کے بڑوں نے آپ کے ایمان اور عقیدے کی فکر کی کہ وہاں بت پرستی عام ہے، بت عام ہے، شرک عام ہے، ساری چیزیں عام ہے. ایسا نہ ہو کہ کل ہماری یہ آل اولاد، یہ نسلیں وہ کرے جو آج ہندو کر رہا ہے. بھائی آپ چلے جائیں. سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر انسان کہے کہ جی جغرافیائی سرحد تو محفوظ ہو، نظریاتی سرحد چلو بھائی جو کر رہا ہے کرنے دو. ملک کے اندر جو کر رہا ہے کرنے دو. اگر وہ گالیوں کی ٹریننگ دے رہا ہے تو گالیوں کی دے، گولیوں کی دے رہا ہے تو گولیوں کی دے، غلط عقائد کی دے رہا ہے تو غلط عقائد کی تربیت دے. اگر وہ کفر، شرک اور نفاق کی دعوت اور تبلیغ کر رہا ہے تو وہ کرے، بس کرتا رہے. آپ کے مدارس اور آپ کے اکابر نے اس ذمہ داری کو بغیر کسی کے کہے ہوئے سنبھالا ہے دوستو. ایک کام ہوتا ہے نا، ایک کام سنبھالا جاتا ہے جب آپ کو دیا جائے. آپ میں سے بہت سارے ساتھی یہاں سے فارغ ہو کے کہتے ہیں بھئی ہم شاپ جا رہے ہیں، ہم آفس جا رہے ہیں، ہم دکان جا رہے ہیں. کیوں؟ والد صاحب نے کہا ہے 2 بجے پہنچنا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے کہنے کی وجہ سے جا رہے ہیں.
اور ایک ایسا ہوگا کہ جو کہے گا یہ والد صاحب کہتے ہیں نہیں آپ پڑھیں آپ نہ آئیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں وہ ان کو بھی آرام کا تقاضا ہے، خدمت کا تقاضا ہے، تو ہم جا کے ایک 4-5 گھنٹے دکان کو دے دیتے ہیں. تو ان میں سے پہلا والا اچھا ہے یا دوسرا والا اچھا ہے؟ دوسرا والا، یہ زیادہ اچھا ہے. اس نے بغیر کہے ہوئے ایک ذمہ داری لے لی. جب یہ ملک بن رہا تھا نا دوستو، تو آپ کے اکابر علماء دیوبند کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے جا کے وہاں مدارس بنانے ہیں، آپ نے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، منکرین ختم نبوت کو نکیل ڈالنی ہے، بدعات اور شرک کا رد آپ لوگوں نے کرنا ہے، مقدسات کی حفاظت کرنی ہے. کسی اصول، قانون اور آئین نے آپ کے اکابر کو اس کا پابند نہیں کیا، نہ انہیں اس کی تنخواہ آج تک ملی. یہ ہمارے علماء، اساتذہ اور بزرگوں کا احسان عظیم ہے اس ملک پر کہ انہوں نے اللہ کے دین کے اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے نہ صرف قبول کیا بلکہ احسن انداز سے کیا اور آج تک کرتے ہوئے آ رہے. آج فتنے ہیں دوستو. اب فتنہ یہاں تک آ چکا ہے کہ جو خدمت آپ کے اکابر نے، بڑوں نے ایک نظریاتی خدمت کی، باطل کے راستے کو بند کیا، طویل محنت اور قربانیوں اور فکر کے بعد اپنے آپ کو تھکا کے اور گھلا کے فتنہ قادیانیت کا راستہ روکا، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی. اور یاد رکھیں تاریخ 7 ستمبر 1974. کون سی تاریخ؟ 7 ستمبر 1974. اور اللہ کی شان اس سال کی جو 7 ستمبر آئے گی وہ اس قانون کے بنے ہوئے کتنے سال پورے ہو جائیں گے؟ 50 سال. اس لیے اس سال آپ کے اکابر نے فتنہ قادیانیت کے خلاف منظور ہونے والے قانون ختم نبوت کی گولڈن جوبلی منانے کا اعلان کیا. 50 سال. اس لیے کہ اس دنیا میں جب کسی کام کو 50 سال ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ہم گولڈن جوبلی منائیں گے. سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے. تو بحیثیت ایک مسلمان اور حضور علیہ السلام کے عاشق ہونے کے اس فتنے کو ذلیل کیے ہوئے اور اس فتنے کو زمین میں دھسائے ہوئے کتنے سال پورے ہو گئے؟ تو اس سال کیا منائیں گے؟ گولڈن جوبلی منائیں گے. تو اس کی تکلیف اتنی ہوئی کہ نعوذ باللہ بعض بد نصیبوں نے ان کو راستہ دیا کہ آپ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر آپ اپنی محرف کتابوں کو، محرف قرآن کریم کے نسخوں کو، اپنی دعوت کو کھلے عام کر سکتے ہیں. مقصد ہے کہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، قربانی مسلمانوں نے دی. اصول اور آئین میں اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہر آدمی جب پارلیمنٹ اور اسمبلی کا ممبر بنتا ہے تو وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں عقیدہ ختم نبوت پر 100% ایمان رکھتا ہوں، سب چیزیں اسلام کے نام پر لیں اور اس سے فوائد اٹھائیں اور کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں اسلام کے نام پر اور اسلام کے نام سے پہ بنے ہوئے ملک پر. لیکن ایک آدمی پھر اتنی خباثت کرے کہ اس میں ریلیف اور راستہ اور سہولتیں وہ منکرین ختم نبوت کو فراہم کر رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ آپ ساتھیوں سے اور طلبہ عزیز سے ان باتوں کا مقصد یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں دوستو. نہ ہمارا مزاج ہے، نہ ایک طالب علم کو ان باتوں میں لانا چاہیے. یہ سیاسی نہیں ہے دوستو. آپ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور آپ نے جو عزم کیا ہے کہ اس امت کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان نظریاتی سرحدوں کو توڑنے اور پامال کرنے والے فتنے پیدا ہونا شروع ہو گئے. آپ کی ذمہ داری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی. آپ کے پاس اتنا مضبوط علم ہونا چاہیے کہ آپ صحیح اور غلط کا فرق کر سکے. اتنی افسوس کی بات ہے دوستو، آپ میں سے بھی بہت سارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن قبل ایک فیصلہ ہوا پاکستان کی سپریم کورٹ سے نا. اتنا تو سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے، ڈیپ میں نہ بھی جائیں تفصیل میں.
ایک فیصلہ ہو رہا تھا، سب اس کے منتظر تھے، ہمارے اکابر نے بھی درخواست کی کہ سب دعائیں کریں، قادیانیت کے خلاف ایک فیصلہ ہے آنے والا ہے۔ جب سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ آیا تو عجیب بات یہ ہوئی کہ ہمارے بہت سارے احباب نے، ساتھیوں نے، یہاں تک کہ فضلاء اور طلباء نے اسٹیٹس لگا دیا، جی اسلام جیت گیا، باطل ہار گیا، اسلام غالب آ گیا، مرزائیت دفن ہو گئی۔ مرزائیت دفن نہیں ہوئی، آپ کے دفن کرنے کی پوری ترتیب بنا لی گئی تھی اس میں۔ یہ خانہ خالی ہو رہا ہے دن بدن دوست، جو چیز جہاں سے ملتی ہے اس کو اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، نہ کچھ عطا ہے، نہ پتہ ہے، نہ تحقیق ہے، نہ سنجیدگی ہے دوستوں۔ کچھ تو شعور ہمارے اندر پیدا ہو، صحیح اور غلط کا کچھ تو ہم فرق کر سکے نا۔ لکیر کے فقیر بنے ہوئے، جو جس نے کہا وہ اٹھا کے لگا دیتے، کچھ بھی نہیں پتا۔ بہت سو کو اب بھی نہیں پتا، علماء کی بات کر رہا ہوں، کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں بہت احتیاط کریں۔ جب تک کسی سنجیدہ، مؤثر، ذمہ دار فرد کی طرف سے کوئی بات نہ آئے نا، نہ آپ ان چیزوں کو واٹس ایپ میں استعمال کریں، نہ اسٹیٹس پہ لگائیں، نہ ڈی پی پر لگائیں، کسی چیز پہ بھی مت لگائیں۔ سمجھ میں آ گئے؟ جب آپ سے کوئی بات کہی جائے آپ کے استاذوں کی طرف سے، تب اس کی طرف جائیں، وہ کام کرے، اس سے پہلے وہ کام نہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو خود ذہنی طور پہ بیدار رہیں، ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور کل کوئی آپ کے دوستوں میں، مجلس میں، محلے میں کہیں بات کریں تو آپ اس کو منہ توڑ جواب دے سکیں، یا تو اتنی صلاحیت پیدا کریں، یا پھر بالکل سادہ صوفی خاموش بن جائے کہ کچھ بھی نہیں آتا آپ کو۔ بات سمجھ گئے؟ لہٰذا کوئی بحث کرے، یہ کرے، میں تو اولا کا طالب علم ہوں یار، مجھے نہیں پتا، میں تو ثانیہ میں پڑھتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ آپ کو بحث کرنی ہے، آ جائیں بھائی، علماء سے کر لیں، اپنے سر پہ نہ لیں۔ یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہے نا، کہ ہم چوں چوں کرنا شروع بھی کر دیتے ہیں، پھر آگے چل بھی نہیں پاتے، اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یا تو سیکھ لیں اور پھر غیرت کے ساتھ بات کریں، اور یا سادہ صوفی بن کے بالکل خاموش ہو جائیں، اپنے سر پہ کوئی چیز نہ لیں تا وقت ہے کہ آپ ساری چیزوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔ بہرحال یہ فتنے اپنے عروج کی طرف ہے، اور ذہنی بیداری کی، علمی بیداری کی، عملی بیداری کی اشد ضرورت ہے۔ آنے والے سہمائی امتحان میں 3 دن کا فاصلہ رہ گیا ہے، 3 سے 4 دن۔ خوب تیاری کریں، بھرپور تیاری کریں، ہر کتاب کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ،
لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ. 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا لیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. دل میں تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.